बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काज़ी फ़ैसल साहब का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने उड़ा दिया है। वफाकी काबीना की जानिब से आज ही तौहीन अदालत की गई है और ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ को सियासी शहीद बनाने के लिए, एक नया बयानिया बनाने के लिए कुर्बानी दी जा रही है और उसमें कुर्बानी सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं होगी, वफाकी हुकूमत को कहा गया। और वफाकी हुकूमत से क्या मुराद है, कौन कौन फारिग होने जा रहा है, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको रिलीज़ करने से रोक दिया है, उनको ओहदा छोड़ने से रोक दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनकी तमाम की तमाम जो ओछे हटकंडे थे उनको उठा के फेंक दिया है। वफाकी काबीना अब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं। बहुत हैरानगी की बात है कि वफाकी काबीना कौन होती है। ये तो ऐसे ही है जैसे काबीना कहे कि डोनाल्ड ट्रंप को फर्द जुर्म उसके ऊपर आयद की जाए। भाई आप कौन होते हैं? आपके पास एक अख्तियार है नज़रसानी का, नज़रसानी के अलावा और कोई अख्तियार नहीं है। इस वजह से आप इस भूल भुलैयों में न रहें कि आपके इस तरह मुस्तरद करने से, मरीम नवाज कहती हैं कि जी इस तरह मुस्तरद करने से काम नहीं बनेगा। अब मरीम नवाज वो तो खुद कहती हैं कि ना हमारे पल्ले कुछ है तो इनके पल्ले क्यों कुछ रहे। उनका बाप, मरीम नवाज का बाप पहले नाअहल हो चुका है, वो चाहती हैं शहबाज शरीफ भी नाअहल हो और फिर मरीम नवाज अकेली लीडर हो और वही फिर सारे मामलात को देखे। मरीम नवाज कहती हैं कि सिर्फ इस फैसले को मुस्तरद नहीं करना, वफाकी काबीना की ये भी जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें जो लाडले को लाना चाहते हैं। मतलब वो जजेस के खिलाफ कार्रवाई का तकाजा या मुतालबा कर रही है। और ये अनोखे काम है इनके, अनोखी इनकी बातें हैं। अल्टीमेटली इलेक्शन तो होने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वफाकी काबीना की जानिब से ये जो कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन को नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहा क्या गया। और फिर जो तकरीरें हो रही हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, इनमें इतनी जुर्रत तो नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें काबीना के इजलास के बाद और कहें कि हम फैसला मुस्तरद करते हैं। ज़राए की खबर, जैसे वो अलामिया बाइकॉट वाला अलामिया था, वैसी खबरें चला के फिर अपना गुस्सा जाके निकालते हैं पार्लियामेंट हाउस में। और चीफ जस्टिस अगर कोई बयान दे दें तो वो अपने बयान की भी वजाहत देते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट में खड़े होकर जजेस को जो उनके गुस्ताखी या तौहीन करते हैं, क्योंकि अदलिया इन सारे मामलात से बहुत ऊपर है। और मैं आपको आज ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस के साथ फुल कोर्ट बेंच खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि फुल कोर्ट बेंच जिसका ये मुतालबा करते हैं, वो फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो गई। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मामला है काजी फैज़ीसा साहब का, काजी फैज़ीसा साहब एक केस था पीएमडीसी का और उसमें हाफिज कुरान को जो 20 इजाफी नंबर देने का मामला था, उस पर एक अस्कु नोटिस था 2021 का, तो उस पर समाअत कर रहे थे और इंटरम ऑर्डर जारी किया था। आज कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहिर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस रिजवी, ये जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है तो ये बहुत जुल्म है, हम ख्याल। अब अगर ये तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ही हम ख्याल हो गए। ये 6 जज थे, इन पर पहला इल्ज़ाम ये लगा कि हम ख्याल लोगों को बेंच का हिस्सा बनाया गया। फिर अगला इल्ज़ाम ये उन रिपोर्टर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन रिपोर्टर्स समझे जाते हैं और जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर वो अपना तज्जिया दे रहे होते हैं, उन्होंने जी ट्वीट कर दिए। कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का रिव्यू हो रहा है। काजी फैज़ल साहब के फैसले के रिव्यू के लिए 6 रुकनी बेंच बढ़ा दिया गया है, लेकिन काजी फैज़ल साहब को उस बेंच में शामिल नहीं किया गया। बेसिकली हकीकत यह है कि वो रिव्यू नहीं था। काजी फैज़ल साहब का जिस केस में फैसला आया वो केस अभी पेंडिंग था, वो इंटरम ऑर्डर था। वो इंटरम ऑर्डर था, उसमें उन्होंने इंटरम ऑर्डर में ही एक ऑब्जर्वेशन दे दी बेंच के हवाले से भी और जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने क्या किया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसी फैसले में रजिस्ट्रार के खिलाफ चार्जशीट थी, उन्होंने उस केस को फिक्स कर दिया नए बेंच के सामने। उस पेंडिंग केस को फिक्स कर दिया नए बेंच के सामने, 6 रुकनी बेंच के सामने। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या एक केस जो पेंडिंग हो तो क्या वो लाजिम व मलजूम है कि जिस बेंच ने पहले सुना था वही बेंच सुनेगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर ये भी रूल्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं कि चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है कि वो बेंच तब्दील करे, तो चीफ जस्टिस ने बेंच तब्दील कर दिया। वो रिव्यू नहीं था, वो उस पेंडिंग केस को आगे चलाने के लिए था, वो उस फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं था। रिव्यू तो वो होता है जो कोई फाइल करता है,
وہ پینڈنگ کیس تھا، ابھی انٹرم آرڈر آیا تھا، ابھی وہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، سپریم کورٹ نے اس کیس کو فکس کر کے نئے بینچ میں لگا دیا، اس نئے بینچ نے اس پورے کیس کو ختم کر دیا، جب وہ ختم کر دیا تو اس کے انٹرم آرڈرز کی حیثیت ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات بہت سمجھنے والی تھی، کیونکہ بہت زیادہ اعتراض آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو قاضی فیصل صاحب نے یہ قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کے خلاف جو بینچ بنا ہے تو یہ درست نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں تھی، یہ ریویو نہیں تھا، بلکہ یہ اسی کیس کو فکس کیا گیا نئے بینچ کے سامنے، جو سپریم کورٹ کے رولز میں چیف جسٹس کا اختیار ہے، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، 6 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی اور پی ایم ڈی سی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے یا مزہ خیز بات یہ ہے کہ جس ایشو پر یہ اسکو نوٹس چلایا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، وہ جو اسکو نوٹس تھا وہ تھا 20 اضافی نمبر کا، یہ 2018 کے رولز تھے جس کے مطابق 20 اضافی نمبر دیے جاتے تھے۔ 2018 کے رولز تھے جس کے تحت 20 اضافی نمبرز دیے جاتے تھے۔ اب 2021 میں رولز ترمیم ہو گئی، پی ایم ڈی سی کے رولز میں ترمیم ہو گئی، اور جو حافظ قرآن کو 20 نمبر دیے جاتے تھے اضافی نمبر، وہ ختم کر دیے گئے۔ تو جب وہ نمبر ختم کر دیے گئے تو وہ کیس کیسے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں؟ جب وہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا، جب وہ معاملہ ختم ہو گیا، جو ایشو تھا 2018 کے رولز کا، جو کنٹروورسی تھی، کیونکہ مختلف لوگوں نے یہ درخواست دی تھی کہ اگر حافظ قرآن کو آپ نے 20 اضافی نمبر دینے ہیں تو جو کرسچینز ہیں فار ایگزامپل، ان کو اپنی جو الہامی کتاب ہے وہ یاد ہے، تو ان کو پھر کیا اس میں کچھ ملے گا؟ اگر کوئی جوز ہیں ان کو ملے گا؟ یہ ایک بات آئی اقلیتوں کی جانب سے کہ یہ اس طرح سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ بہتر نہیں ہے۔ اس پر کیا ہوا کہ جو 20 نمبر ملتے تھے وہ 2021 میں رولز ترمیم ہو گئی اور وہ ختم ہو گئے، لیکن قاضی فیصل صاحب نہ صرف اس اسکو نوٹس کو لے کے بیٹھے تھے بلکہ اس میں ادھر ادھر کے فیصلے بھی دے رہے تھے۔ جیسے سماعت شروع ہوئی تو اسکو نوٹس اور اس کے دیگر جو پی ایم ڈی سی کے وکیل افنان کنڈی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 20 اضافی نمبر 2018 تک رولز کے تحت دیے جاتے تھے، 2021 میں نئے رولز بنے اور اضافی نمبرز ختم ہو گیا ہے، 20 اضافی نمبرز کا معاملہ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ موجودہ اسکو نوٹس 2022 میں لیا گیا تھا، 2021 کے رولز کے بعد اسکو نوٹس ویسے غیر مؤثر ہو گیا۔ جب 2021 کے رولز آ گئے جس میں 20 نمبر ختم ہو گئے تو پھر 2022 کا اسکو نوٹس کیسے چلایا جا رہا ہے؟ اس پر پی ایم ڈی سی کے وکیل نے جسٹس محمد علی مظہر نے پی ایم ڈی سی کے وکیل سے سوال کیا کہ رول سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران کیوں نہیں آپ نے اس بینچ کو بتایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو بتایا، ہم نے تو تحریری طور پر بھی آگاہ کیا، ہم نے تو رولز کی کاپی بھی ان کو دی ہے کہ جی یہ تو 2021 کو ہم نے ختم کر دیا، آپ 2022 میں اسکو نوٹس لے کے بیٹھے ہیں۔ تو اس پر پھر جو تھا بینچ تھا، لارجر بینچ نے کہا کہ قاضی فیصل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے انٹرم آرڈر جاری کیا تھا، اسکو نوٹس اور اس کے دیگر اثرات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ ساتھ جو بینچ تھا انہوں نے اس اسکو نوٹس کو بند کر دیا، قاضی فیصل صاحب کا جو اسکو نوٹس تھا اس کو بند کر دیا۔ جب وہ کیس ختم ہو گیا اس کے انٹرم آرڈرز بھی سیز ہو گئے، ختم ہو گئے، جو جن پر ریلائے کر کے یہ سپریم کورٹ ایکٹ 2023 لے آئے، جن پہ ریلائے کر کے اور خط پہ ریلائے کر کے انہوں نے رجسٹرار کو ہٹایا، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ اسکو نوٹس ہی ختم کر دیا۔ اب اگلی بات، یہ 6 ججز تھے جنہوں نے قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کو غلط قرار دیا اور غیر مؤثر قرار دے دیا، یہ 6 تھے نا۔ اب جسٹس شاہد وحید صاحب پہلے اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا تھا، تو انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا اور انہوں نے قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کو غلط قرار دیا تھا۔ 6 یہ اور جسٹس شاہد وحید 7۔ اب 8واں کون ہے؟ 8واں چیف جسٹس ہے۔ تو ٹوٹل اس وقت 15 کی تعداد ہے، 15 میں سے 8 کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صحیح اختیارات کا استعمال کر رہا ہے اور قاضی فیصل صاحب نے غیر مؤثر فیصلہ دیا ہے یا غلط فیصلہ دیا ہے۔ تو پھر یہی تو فل کورٹ بینچ ہے، یہی تو فل کورٹ بینچ کا جو اکثریت ہے وہ تو چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ کیسے ون مین شو کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو اقلیت میں ہیں، آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اقلیت میں ہونے کی وجہ سے یہ آج کا فیصلہ آیا۔ جبکہ دوسری جانب جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے رجسٹرار کو فوری ریلیز کرنے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ رجسٹرار کو نہیں ہٹانا اور آپ عہدے پر کام رہیں گے، اور ان کو عہدہ نہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی، اور عشرت علی کو کہا کہ آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ دوسری جانب کابینہ نے کیا کیا؟ کابینہ کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا اور کہا گیا جی کہ کابینہ مسترد کرتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ اب جب سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کا لفظ استعمال کیا، میں آپ کو رات کو وہ جو فیصلہ 6 صفحات پر مشتمل ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا، ابھی ہم نے اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔
اس میں جو ورڈ استعمال ہوا کہ وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ آپ نے 10 اپریل تک پیسے دینے ہیں۔ وفاقی حکومت مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد وفاقی حکومت سے مراد ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، پوری کابینہ، وفاقی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، اس کو کہتے ہیں حکومت۔ وفاقی حکومت ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ اب وفاقی حکومت اگر عمل درآمد نہیں کرتی تو پوری وفاقی حکومت فارغ ہوگی، اس میں بلاول زرداری بھی جائے گا، اس میں رانا ثناءاللہ بھی جائیں گے۔ صرف مریم نواز یہ خوش نہ ہوں کہ شہباز شریف جائے گا، آپ کی تو ساری نون لیگ چلی جائے گی، اور جس کو کوئی چاہتا ہے وزیر اعظم بنانا زبردستی جو بن نہیں پائے گا تو بلاول زرداری، تو وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی فارغ ہو جائے گا، وہ بھی نااہل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے مسترد کر دیا، آپ کی کیا اوقات کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کریں؟ آپ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف ریویو میں خارج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلی بات، ریویو بھی اسی بینچ کے پاس جائے گا اور کسی نئے بینچ کے پاس تو جائے گا نہیں۔ انہوں نے اب اجلاس بلا لیا ہے، پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ تمام جماعتوں کے جو پارلیمانی رہنما ہیں، ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر دیں، ہم عزت سے اپنی جان چھڑوا دیں۔ شہباز شریف پر نواز شریف کا دباؤ ہے کہ آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، اسمبلی تحلیل کریں گے تو عارف علوی کے ہوتے ہوئے اور عطا بندیال کے ہوتے ہوئے آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا، سارے الیکشن میں، اس وجہ سے کسی طرح سے گھسیٹیں اور آپ اکتوبر تک لے جائیں، بھلے آپ میں جو نااہل ہوتا ہے ہو جائے۔ اب یہ آپس میں لڑائی ہے، لیکن شہباز شریف نے پارلیمانی کون ہوتے ہیں؟ جو پارلیمنٹ میں جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کی، ان تمام کو بلا لیا ہے، پارلیمانی رہنماؤں کو مختلف جماعتوں کے، ان سے مشاورت کے بعد اسمبلی تحلیل کی طرف معاملہ جائے گا، یا شہباز شریف فارغ ہوں گے، نااہل ہوں گے، پوری وفاقی کابینہ نااہل ہوگی، اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا اور دیکھتے ہیں۔ اور جو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو کوئی سوراخ نہیں دیا کہ جو اس میں سے نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ الیکشن ہوگا، وقت پہ ہوگا، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی شہید ہو جائیں گے، بیانیہ بن جائے گا، کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اب ان کے نااہل ہونے سے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنے گا۔ سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کی چلتی حکومت گرا کے جو آپ آئے تھے، کون سا تیر مار لیا؟ اب سوال صرف یہ ہے، آپ بھلے ساروں کو نااہل کروا دیں، آپ بھلے سب کو پھانسی لگوا دیں یا جیل بھجوا دیں، کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنے گا، کوئی سیاسی شہید نہیں ہوگا۔ عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔